انہوں نے کہا کہ والد صاحب فوت ہو گئے اور کچھ لوگوں کا کنفرم ان پہ قرضہ تھا، لیکن میرا رابطہ ان سے منقطع ہو گیا ہے۔ ایسی صورت میں اب یہ نہیں کر سکتے آپ کہ اگر وہ جو قرض خواہ ہیں ان کی طرف سے صدقہ کر دیں۔ اگر آپ کر بھی دیں گے اور کبھی بھی وہ واپس آئے تو آپ کو بہرحال ان کو دینا پڑے گا۔ تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ صدقہ وغیرہ کچھ بھی نہ کریں۔ اگر آپ کو پتہ ہے والد صاحب کہہ گئے تھے یا کہیں لکھ گئے تھے کہ مجھ پہ اتنا قرضہ ہے، اسے آپ اپنے پاس بس سمجھ لیں محفوظ رکھیں۔ جب وہ شخص کبھی آئے گا تو دے دیں، اگر نہیں آیا تو انشاءاللہ پھر یا تو پھر آپ آخری ٹائم میں جب آپ کو امید ہو کہ اب وہ بالکل نہیں آئے گا تو صدقہ کر دیجئے، ٹھیک ہے، اور یا پھر والد صاحب جانیں اور وہ جانیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ قرضہ جو ادا کرنا ہوتا ہے یہ کوئی ایک وارث اپنے اس سے نہیں کرے گا، بلکہ ترکے کے اندر بالترتیب 4 قسم کے حقوق وابستہ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو تجہیز و تکفین ہوتی ہے وہ ترکے میں سے کی جاتی ہے۔ وہ اگر وارث کوئی ایک کرنا چاہے کہ نہیں میں کر دیتا ہوں چلو تو اس کی مرضی ہے، لیکن اصول یہ ہوتا ہے۔ پھر دوسرا اگر کسی کا قرضہ ہوتا ہے تو اسی ترکے میں سے پہلے قرضہ ادا کیا جاتا ہے۔ پھر اگر کوئی مالی وصیت کی تھی تو 1/3 میں وصیت جاری ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو مال بچتا ہے وہ وارثوں کا حق ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو قرضہ ہے وہ آپ اپنے پاس سے ادا نہیں کریں گے، جو ترکہ والد صاحب چھوڑ کر گئے ہیں اسی میں سے اتنا پیسہ نکال کر رکھ دیں کہ وہ آئیں گے تو دے دیں گے، یا پھر اگر آپ صدقہ کرنا چاہیں کر دیں، لیکن یہ ذہن میں رکھ لیں کہ کبھی بھی وہ واپس آئیں گے تو آپ کو ادا کرنا ہی ہوگا۔ اور اگر کوشش کریں رابطہ منقطع ہو گیا ہے لیکن کسی طریقے سے رابطہ ہو سکتا ہے، جیسے والد صاحب کے پرانے دوستوں سے آپ کانٹیکٹ کریں قریبی سے تو مل جاتا ہے، آخر چین مل جاتی ہے، تو اس طرح کر کے انہیں واپس ہی کر دیں۔ مقتدی نے لقمہ دیا، امام صاحب 3 آیات پڑھ چکے تھے، اس سے زائد پڑھ رہے تھے تو اس نے لقمہ دے دیا، انہوں نے لقمہ قبول کر لیا اور آخر میں سجدہ سہو کر لیا، تو کیا یہ نماز ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ دیکھیں پہلی بات یاد رکھیں، لقمہ کسے کہتے ہیں، ہمارے بہت سے بچے اور لوگ نہیں جانتے۔ لقمے کا مطلب ہوتا ہے کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے والوں کو محسوس ہوتا ہے کچھ غلطی کر رہے ہیں تو وہ اس کو ٹوکتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں۔ تو یہ جو مشورہ دینا ہے یا ٹوکنا ہے اسے کہتے ہیں لقمہ دینا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک لقمہ دینا اور امام کا لقمہ قبول کرنا، اس میں تعلیم اور تعلم والا معنی ہے۔ تعلیم معنی سکھانا، تعلم معنی سیکھنا، اور امام اعظم کے نزدیک سیکھنا سکھانا جو ہے یہ ایک بڑا عمل ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ نماز میں یہ نہیں ہونا چاہیے، چنانچہ اگر یہ نماز میں ہوگا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اچھا، اب بعض اوقات لقمہ دینا ضروری بھی ہوتا ہے، تو لہٰذا پھر فقہا نے فرمایا جہاں بہت ہی ضروری ہو وہاں نماز ٹوٹنے کا حکم نہیں ہوگا، لیکن جہاں ضروری نہیں ہے وہاں پر لقمہ دیا تو غیر ضروری تعلیم و تعلم ہوگا اور نماز ٹوٹ جائے گی۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر امام صاحب نے 3 آیات پڑھ لی تھی تو فرض بھی پورا ہو گیا، 3 آیات پڑھی تو واجب بھی ادا ہو گیا، انہیں چاہیے تھا کہ فوراً رکوع کرتے، لیکن اس مقام پر بعض فقہا نے لقمہ دینے کو صحیح قرار دیا 3 کے بعد بھی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے امام صاحب اس 3 کے بعد کسی آیت میں الجھ رہے ہیں اور کچھ ایسا غلط پڑھ دیں کہ جس سے مفہوم بدل جائے، اس سے بھی نماز فاسد ہو سکتی ہے۔ لہٰذا یہ ضروری نہیں ہے کہ 3 آیات نہیں پڑھیں تو ہی لقمہ دینا جائز ہوگا اور 3 کے بعد جائز نہیں ہوگا۔ آپ تھوڑا سا غور کریں، جب تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت تو 3 سے کہیں زیادہ حافظ صاحب پڑھ چکے ہوتے ہیں، لیکن پیچھے سے لقمہ دیتے نہیں دیتے۔ وہ لقمہ اسی لیے دیتے ہیں کہ غلط نہ پڑھ جائیں، نماز فاسد نہ ہو جائے۔ تو اگر ایسا ہوا تھا کہ 3 سے زائد کے بعد مقتدی کو خطرہ تھا کہ امام صاحب غلط نہ پڑھ جائیں تو پھر اس کا لقمہ دینا ٹھیک، لیکن جب امام صاحب کو پتا تھا کہ 3 آیات پڑھ چکا ہوں اور فرض واجب پورا ہو گیا، ان کو چاہیے تھا فوراً رکوع کر دیتے، چھوڑ دیتے آگے، وہ اٹکتے رہے اور انہوں نے لقمہ قبول کیا۔ تو یہ اگر غیر ضروری طور پہ لقمہ قبول کیا ہے، معنی فاسد ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں تھا، تو امام صاحب کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور مقتدی کی بھی نماز ٹوٹ جائے گی، دوبارہ اس نماز کو پڑھنا ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ صحیح لقمہ دیا، امام صاحب نے صحیح لقمہ قبول کیا، ان کو نماز فاسد ہونے کا اندیشہ تھا تو لقمہ لینا ٹھیک، پھر نماز صحیح رہی، ورنہ نماز ٹوٹ جائے گی۔ اچھا، نماز اگر صحیح لقمہ لیا ہے، صحیح وقت پہ لقمہ دیا ہے، تو اس میں آخر میں سجدہ صاحب کی ضرورت کیا تھی؟ سجدہ صاحب نہیں ہونا تھا، یہ غیر ضروری امام صاحب نے کیا، تو بہتر ہے کہ آپ اس نماز کو دوبارہ لوٹا لیجئے۔ جب نکاح ہو رہا ہو تو اس میں بعض اوقات خانے میں لکھ دیتے ہیں کہ جو 2000 یا 3000 روپے پر منتھ لڑکی کو خرچہ دینا ہوگا، کیا حکم شرع ہوگا؟
دیکھیں یہ کر تو سکتے ہیں، یہ اصل میں چونکہ نان نفقہ شوہر پر لازم ہوتا ہے، اور نان نفقے کے اندر 3 چیزیں آتی ہیں، ایک رہائش، دوسرا لباس، تیسرا کھانا پینا. تو یا تو وہ یہ کھانا پینا پرووائڈ کر دے رہائش، یا پھر رہائش تو دے ہی دیتے ہیں عمومی طور پہ، کھانا پینا لباس کے پیسے مقرر کر لیے جائیں کہ پر منتھ یہ لڑکی کو اتنا دے گا. تو یہ پھر نان نفقہ ہوگا، یاد رکھیں. پھر لڑکی اس پیسے کو لینے کے بعد شوہر سے کھانے پینے کا مطالبہ نہیں کر سکتی، لباس کا مطالبہ نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ یہ تو یہ ہو سکتا ہے. تو پھر لکھوائیں اتنا ہی کہ جتنا کھانے پینے پہ عورت کے خرچ ہوتا ہے یا لباس پہ خرچ ہوتا ہے وہ نان نفقہ لکھوانا چاہیے. شوہر وہ ہر مہینے اس کو پے کر دے، یہ بہتر ہوتا ہے. یوں نہیں ہوتا کہ نان نفقہ بھی دے گا اور ساتھ میں لکھوا لیا کہ جی پاکٹ منی بھی دے گا. پاکٹ منی کس چیز کی؟ پاکٹ منی کا کوئی شرعی تصور نہیں ہے. شوہر احساناً اپنی بیوی کو زیادہ دے، بہت اچھی بات ہے اور دینا بھی چاہیے، ہم اسی کی ترغیب دیتے ہیں. اگر اللہ نے دیا ہے تو اپنے گھر والوں پہ خرچ کریں، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ رہائش بھی وہ دے، کھانا بھی نہ دے، لباس دے جو شرعی تقاضے ہیں نان نفقہ، اور پھر کہا کہ جی ہر مہینے 10,000 روپے بھی دے. کس چیز کے 10,000 روپے دے؟ کیوں لے گی وہ لڑکی 10,000؟ کیا چیز خریدنی ہے اس کو ایسی؟ تو اسی طریقے سے پھر یہ کہ شوہر پہ بوجھ بنتا ہے اور اسی سے لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اسی سے دلوں میں کین اور بغض پیدا ہو جاتا ہے. بعض اوقات کے پہلے ہی وہ کنڈیشن ایسے رکھیں گے، مہر اتنا کریں، زیادہ مہر، خرچہ لکھوا لیا، بعد میں پھر وہ انتقامی کارروائیاں ہوتی ہیں، دل کے بغض نکلتے ہیں اور یہ مناسب نہیں ہوتا. تو پیسوں کے اوپر جھگڑا نہ کریں.